السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیا ناول سٹارٹ کریں گے، تم جنون ہو میرا، جس کی رائٹر ہے عائزہ خان۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگے گا۔ رات کے 12 بجے ہر جگہ خاموشی کا راج، وہی کچھ لوگ جو اپنے رب کو بھولے کسی اور دنیا میں گم ہیں۔ یہ منظر ایک کلب کا ہے جہاں کچھ لڑکے اور لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور کچھ ہاتھ میں حرام مشروب پکڑے حرام افعال میں مشغول ہیں۔ وہی ایک وجود صوفے پہ بیٹھا اور حرام مشروب پینے میں گم ہے، سرخ آنکھیں لیے اپنے ساتھ بیٹھے وجود کو گھور رہا ہے، جو اسے کب سے بول رہا ہے کہ پلیز بس کر دے، پلیز۔ دائم تو پہلے ہی 3 بوتلیں خالی کر چکا ہے، پلیز مت پیئے۔ ایک دم چپ، وہ ایک دم تھاڑا۔ تو ہوتا کون ہے سعید دائم شاہ کو روکنے والا؟ اپنے کام سے کام رکھ، دوست ہے دوست بن کے رہ، باپ مت بن۔ یہ ہے سعید دائم شاہ، شاہ انڈسٹریز کا اکلوتا مالک۔ سرخ سفید رنگ، سرخ انابی ہونٹ، عمر 25 سال، سیاہ ہلکی ہلکی داڑھی اور ان پر مونچھیں جو اس کے چہرے کو مزید پرکشش بناتی ہے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد۔ چل دائم گھر چلے، ویسے ہی تو بہت پی چکا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں خود چلا جاؤں گا، اتنا بھی کچھ نہیں ہوا، میں جا سکتا ہوں۔ جبکہ اس کا دوست نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ یہ ہے رضا میر، 25 سال کا نوجوان، گندمی رنگت، ہر وقت چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رہتی ہے۔ کلین شیو، دائم اور رضا بچپن سے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ رضا کے والدین اور پپا اور ان کی بیٹی بچپن میں ہی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ میر کی پپو نے میر کی پرورش کی۔ دانیہ بیٹا آرام سے کھاؤ، اتنی دیر نہیں ہوئی، اتنی نہیں ماما، آج جو میرا پہلا دن ہے، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اچھا ماما، میں چلتی ہوں، نین میرا ویٹ کر رہی ہوں گی، اللہ حافظ۔ یہ ہے ہماری پیاری دانیہ۔ دانیہ کی عمر 18 سال ہے، دبلی پتلی لڑکی، 5 فٹ سے نکلتا قد، نیلی آنکھوں والی لڑکی۔ جب نین کے ساتھ مل جائے تو شرارتی ان دونوں سے بڑا کوئی نہیں۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، دانیہ کے والد شبیر کالج میں سرکاری ٹیچر تھے۔ جب دانیہ نے 10 سال کی تھی تو ان کی وفات ہو گئی اور دانیہ کی امی سائمہ بیگم کی ایک دوست کا کپڑوں کا بوتیک ہے۔ سائمہ بیگم ان کے بوتیک کے کپڑے سلائی کرتی ہیں۔ شبیر صاحب کی پینشن اور سلائی سے ان کا اچھا نظام چل رہا ہے۔ دانیہ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں BA سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ آ گئی تم، کب سے ویٹ کر رہی تھی میں تمہارا۔ یار سوری، آنکھ لیٹ کھلی۔ چل اب چلتے ہیں دانی، آلریڈی ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ ہاں ہاں چلیں نین۔ یہ ہے نین، دانیہ کی بچپن کی ایک دوست۔ دانین گھر میں سب سے چھوٹی، سے بڑے 2 بھائی ہیں جو باہر ممالک میں ہوتے ہیں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ، جبکہ نین اپنے والدین کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ نین کے والد مصطفیٰ صاحب ٹیچر ہیں اور دانیہ کے والد کے دوست۔ نین کی عمر 18 سال ہے، دبلی پتلی سی لڑکی ہے جس کی آنکھوں پر چشمہ ہے جو اس کی کالی آنکھوں کو مزید پرکشش بناتا ہے، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ نین اور دانی کلاس لے کر نکلی تھی۔ اندھے ہو کیا، دکھتا نہیں ہے کیا؟ اوہ حسینہ کتنی خوبصورت، آواز کتنی خوبصورت ہے، بس یہ نقاب اتار کر دیدار کروا دو اپنی خوبصورتی کا۔ دانی جو کچھ کہنے لگی تھی، نین یار دانی چھوڑنا، چل نین، جو دانی کا بازو پکڑ کر آگے بڑھی تھی کہ دانی کا ہاتھ فیضی نے پکڑ لیا۔ چٹاخ، ایک دم سے تھپڑ کی آواز گونج اٹھی۔ ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ تم نے مجھے جب پر یعنی فیضان ملک پر ہاتھ اٹھایا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ اوہ اچھا، کہیں تم یہاں کے چپڑاسی تو نہیں ہو؟ سارے اسٹوڈنٹ جو وہاں کھڑے تھے ایک دم سے ہنس پڑے تھے۔ بکواس بند کرو تم، ہمت کیسے ہوئی تم نے فیضی کا مذاق اڑایا؟ تمہاری تو فیضی جان نے دھانی کو تھپڑ مارنے لگ کے راستے میں کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دانی، جس نے تھپڑ سے بچنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، جب کچھ نہ محسوس ہوا تو اس نے اوپر دیکھا تو ایک لڑکا کسی کو پیٹھ دھانی کی طرف تھی، جس کی پیٹھ دھانی کی طرف تھی۔ شاہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور اس لڑکی کا معاملہ ہے، تم مت پڑو، سمجھے تم؟ چلو ہٹو، شاباش فیضی نے یہ کہتے جیسے ہی شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، شاہ نے گھما کر پنچ مارا فیضی کو۔ تیرا اور اس کا معاملہ، منع کیا تھا کہ کسی بھی لڑکی کو کچھ مت کہنا۔ شاہ نے گھما کے ماری لات فیضی کے پیٹ میں اور اٹھا کر فیضی کو پلر کے ساتھ لگایا
وہ اس کی طرف بڑھا تھا کہ اپنے ہاتھ پر نرم سی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ پلیز رک جائیں، وہ مر جائے گا۔ اتنے میں فیضی کے دوست فیضی کو اٹھا کر لے گئے۔ شاہ تو اپنے ہاتھ پر نرم گرفت محسوس کر کے ہی سن ہو گیا تھا۔ شاہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میر میں ٹھیک ہوں۔ شاہ جو میر کی آواز پر ہوش میں آیا تھا، وہ لڑکی کہاں گئی؟ وہ چلی گئی، ہم صحیح چل شاہ چلے، جبکہ شاہ تو کہیں اور خیالوں میں گما تھا۔ کیا ہوا نین، تم مجھے کیوں کھینچ لائی؟ یار اس لڑکے کا تھینکس تو بولنے دیتی۔ نین ایک دم سے دانی کے گلے لگ کر رونے لگ پڑی تھی۔ سوری یار، میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اوف کچھ نہیں ہوا پیاری لڑکی، چلو گھر چلتے ہیں۔ شاہ جو اسائنمنٹ جمع کرا کے رضا سے ملنے جا رہا تھا کہ آگے مجمع کو دیکھ کر رک گیا۔ اسٹوڈنٹس نے شاہ کو راستہ دیا تھا اور آگے کا منظر دیکھ کر شاہ کا خون کھول اٹھا تھا، جہاں فیضی ایک وائٹ برقع اور حجاب پہنے کھڑی لڑکی پر دوڑ رہا تھا۔ بیل کی آواز پر سائمہ بیگم نے دروازہ کھولا تھا۔ ارے آ گئی تم دانی، چلو فریش ہو لو، میں تمہارے لیے بریانی بنائی ہے۔ اوکے مما، میں آئی۔ دانی فریش ہو کر آئی تو سائمہ بیگم کھانا لگا رہی تھی۔ ارے مما آپ بیٹھو، میں لگاتی ہوں کھانا، آپ بیٹھیں۔ دانی جو کھانا کھانے بیٹھی تھی، کیسا گزرا آج کا دن؟ تو اس کے دماغ میں آج کا واقعہ گھوم گیا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا سوچ رہی ہو؟ نہیں مما کچھ نہیں، اچھا گزرا دن۔ پھر وہ کھانا کھانے لگی۔ ماما آپ آرام کریں، میں کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ رات 9:30 بجے وہ جو کلب میں بیٹھے تھے، جبکہ شاہ مسلسل اس لمس میں کھویا ہوا تھا اور رضا پچھلے 1 گھنٹے سے نوٹ کر رہا تھا کہ شاہ کیا ہوا، کہاں کھویا ہے۔ شاہ کہاں ہے یار تو؟ میں کہیں نہیں۔ کیا ہوا؟ نہ تو آج ڈرنک کر رہا ہے، نہ ہی وہ کچھ نہیں سوچ رہا ہے، اور میں کر رہا ہوں نا یار، بالکل کب سے ایک گلاس پکڑے بیٹھا ہے۔ کچھ نہیں یار، بتانا کیا سوچ رہا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کب تیری شادی ہوگی، کم سے کم تو یہ بیوی والا رول نہیں کرے گا۔ سوچ ہے تیری، میں تیری جان چھوڑ دوں۔ ہائے اتنے اچھے نصیب، کہا جبکہ وہ شاہ کی بات پر قہقہے لگا کر ہنسا تھا۔ وہ لوگ مرتے ہیں ایسے دوستوں کے لیے، لوگ مرتے ہیں ایسے دوستوں کے لیے۔ ہاں بالکل، تبھی آج کل اتنی اموات ہو رہی ہیں۔ کچھ بھی چل چلے رضا، کہاں لوگ فریاں مارنے۔ وہ جو کام کر کے لیٹی، سونے کے لیے لیٹی تھی، ایک دم سے سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا، اور وہ لمبا سا وجود اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بار بار وہ میرے سامنے کیوں آ رہا ہے؟ شاید میں نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس لیے۔ ہاں تبھی میں صبح اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ اور وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ اور میر جو نکلنے لگے تھی، ایک نسوانی وجود آ کر شاہ کے گلے لگا تھا۔ وہ اتنا ہاٹ بندہ بغیر کسی لڑکی کو چھوئے جا رہا ہے۔ چلو نا جان، روم میں چلتے ہیں۔ وہ جو شاہ کے چہرے پر جھکنے لگی تھی، شاہ نے اس کی گدی سے پکڑ کر پیچھے کیا تھا اور ایک رکھ کر تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ وہ نیچے گر گئی تھی۔ میوزک سسٹم بند ہوا تھا اور سارے کلب میں خاموشی ہو گئی تھی۔ تم نے رملا راجپوت کو مارا؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کا گریبان پکڑنے لگی تھی کہ شاہ نے رستے میں ہاتھ پکڑا تھا، اور کھڑک کی آواز پورے کلب میں گونجی تھی، اور ساتھ ہی رملا کی چیخیں۔ شاہ چھوڑ دے، نہیں میر، مجھے اس کی اوقات بتانے دے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اوقات نہ میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، اور تم کسی لڑکی کے ساتھ یہ رات بتانا تو دور سعید دائم شاہ تم جیسی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کہتے ہوئے شاہ باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ آنکھوں میں نفرت کا جنون لیے اس جگہ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ شاہ جو اس دن غصے سے کلب سے نکلا تھا، وہ مائنڈ فریش کے لیے رضا کو لے کر سوات کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا دانی، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کسی کو نہیں یار۔ نہیں کسی کو تو ڈھونڈ رہی ہوں، میں نے کل بھی نوٹ کیا تھا۔ ہاں انہیں یار، سچ بتا دانی یار، وہ جس لڑکے نے مجھے بچایا تھا، بس اس کو ہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، لیکن کل بھی نظر نہیں آیا اور آج بھی۔ ارے یار نہیں آیا ہوگا۔ شاہ جو پچھلے 1 ہفتے سے سوات تھا، لیکن وہ نسوانی آواز اور وہ لمس اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اف کیا یار، وہ ایک معمولی سی لڑکی ہے اور کب سے اس نے مجھے تنگ کر رکھا ہے، لیکن یار جس کی آواز اتنی پیاری ہے، وہ خود کتنی پیاری ہوگی۔ اف یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ مجھے لگتا ہے مجھے اب واپس جانا چاہیے۔ اٹھ میر، کیا ہوا؟ چل واپس چلیں۔ کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ رات کے 12 بجے واپس چلیں؟ دیکھ تو چل رہا ہے تو چل، نہیں تو ادھر ہی مر۔
اچھا رک چلتے ہیں، اور وہ دونوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ یہ منظر ہے شاہ ہاؤس کا، جہاں 8 بجے ہر طرف نوکروں کی بھاگ دوڑ تھی۔ وہیں کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، اور سفیر شاہ سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے۔ شاہ اٹھا یا نہیں؟ اگر نہیں اٹھا تو اسے اٹھاؤ، کہو ناشتہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ ملازم جی سر کہتا ابھی قدم بڑھے تھے کہ شاہ بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ، وائٹ سنیکر اور کالے بال ماتھے پر پھیلائے نیچے اترتا نظر آیا۔ سفیر شاہ اٹھ کر اس کے گلے ملے تھے۔ کیسے ہو شاہ؟ فٹ فاٹ، آپ کیسے ہیں؟ تم کو دیکھ لیا نا، اب ٹھیک ہوں۔ جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا پڑا تھا۔ باتیں کرتے وہ بیٹھ چکے تھے، جبکہ ملازم کانا لگا رہے تھے۔ رات کو آیا تھا، پتہ لگا تم گھر نہیں ہو، پھر میں سونے چلا گیا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کر رہے تھے کہ ہال میں باٹم ہیل ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ایک نسوانی وجود اندر آیا تھا۔ گرین کلر کی ساڑی پہنے مسز سفیر اندر آئی تھی، اور آ کر سفیر صاحب کے گال پر ہونٹ رکھے تھے اور ان سے ملی تھی۔ کیسی ہے بیگم؟ الحمدللہ جی۔ شاہ اپنی کرسی گھسیٹ کر اٹھا تھا۔ اچھا ڈیڈ، میں چلتا ہوں، اور ان کے گلے ملا تھا، جبکہ ان کے پاس کھڑے وجود کو مکمل نظر انداز کر گیا تھا۔ شاہ بیٹا، جبکہ وہ شاہ ان کی آواز کو ان سنا کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ مسز شاہ آنکھوں کی نمی کو چھپا کر رہ گئی۔ ارے بیگم، اپنے شوہر پر دھیان دیں، اور یہ بتائیں کیسا رہا ٹور؟ بہت اچھا، پر آپ کو بہت مس کیا، اور ہم نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ جبکہ وہ اپنی باتیں بتانے میں مصروف ہو گئے، اور شاہ صاحب ان کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہیلو شاہ، کہاں ہے تو؟ میں تیرے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ شاہ، جو ابھی شاہ ہاؤس کی دروازے سے نکلا تھا، اس کو میر کی کال آ رہی تھی۔ آ رہا ہوں، میر شاہ کے گلے لگا تھا۔ کیا میر، تجھے گھر میں آرام نہیں جو صبح صبح ادھر پہنچ گیا؟ بس کیا کروں، تیرے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ ہٹ پڑے، دفعہ ہو، دور رہ کر بات نہ میری جان، میں تیرے سینے سے لگ کر بات کروں گا۔ میر نے دانتوں میں انگلی ڈالی شرمانے کی ایکٹنگ کی تھی، جبکہ شاہ کہکہے لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چوٹی ہوئی تھیں، جو اس کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ہائے جان لے گا کیا اس معصوم کی؟ تو اور معصوم۔ چل یار شاہ، چلتے ہیں ہم، چل۔ نین، جو دانی کا انتظار کر رہی تھی، اس کو دانی دور سے چلتی نظر آئی تھی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جبکہ وہ بھاگتی بھاگتی اس کی طرف آئی تھی۔ چل یار دانی، جلدی کر یار، سر تفسیر آ گئے ہوں گے نا، تو ہم کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ ہاں ہاں چل۔ اور وہ دونوں اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یار میں تھک گئی یار، سب سے مشکل نا سر سفیر کو برداشت کرنا ہے۔ ایک تو اتنا اونچا بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے 10 کلاسوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہاں نین یار، ایسا ہی ہے۔ یار دانی جانا، کچھ کھانے کو لے آ، تو نہ آلسی ہی رہنا جانا، میری دوست نہیں ہے۔ اچھا سن، بریانی لانا، اور ہاں ساتھ میں کولڈ ڈرنک لانا۔ اور کوئی حکم ملکہ عالیہ؟ نہیں بس بہت ہے، گستاخ لڑکی۔ نین کلکلا کر ہنسی تھی۔ وہ دونوں کینٹین کے آخری گوشے میں بیٹھی تھی۔ چل جانا، وا جا رہی ہوں، دانی چیز لینے گئی تھی۔ شاہ اور میر جو کینٹین پر بیٹھے ہوئے تھے، میر کی پھپھو کی کال آ رہی تھی، وہ سننے گیا تھا۔ وہ کال کٹ کر کے جیسے ہی مڑا تھا تو اس کے کان میں ایک نسوانی ہنسی کی آواز پڑی تھی، تو وہ سن ہو گیا۔ سامنے ایک لڑکی بلیک کلر کا برقع پہنے اور سر پر خوبصورت بلیک اسٹائلر کیا ہوا اپنی دوست کی کسی بات پر کلکلا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی ہنسی پر فریز ہوا تھا۔ بیوٹیفل، وہ ہولے سے اپنے آپ سے بولا تھا۔ دانی جو چیزیں لے کر جسے مڑی تھی کہ پیچھے سے ایک لڑکا بھاگتے ہوئے آیا تھا اور دانی سے ٹکرایا اور سوری یہ کہہ کر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ شاکڈ ہو گئی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں موجود چیزیں سامنے بیٹھے وجود کی شرٹ کو داغدار کر گئی تھی۔ واٹ دی ہیل! شاہ جو غصے سے داڑھا تھا کہ سامنے وجود کو دیکھ کے اچھل پڑا تھا۔ آئی ایم سو سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، جبکہ شاہ ایک بار پھر سے اس کی آواز کے سحر میں کھو گیا تھا۔ دانی کی نیلی آنکھوں میں تیرتا پانی ان کو اور خوبصورت بنا رہا تھا، جبکہ شاہ تو اس کی آواز اور اس کی نیلی آنکھیں جو نقاب کے پیچھے چھپی تھی، شاہ ان میں کھو گیا تھا۔ دیکھے وہ نہ شاہ، کیا ہوا؟ میر جو بات کر کے واپس آیا تھا، شاہ کی شرٹ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اور شاہ میر کی آواز
پر ہوش میں آیا تھا۔ کچھ نہیں، آئی ایم سوری پلیز، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آپ جائیں۔ جبکہ میر تو شاہ کے لہجے اور اس کے انداز پر حیران تھا۔ اس کو اچھے سے یاد تھا کہ ایک مرتبہ ایک ملازمہ نے اس کی شرٹ جلا دی تھی تو اس نے ان کو کام سے نکال دیا تھا، اور وہ جو چھوٹی غلطی معاف نہیں کرتا تھا، آج اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ شاہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چل گھر چلیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ میر ہاں میں سر ہلاتا۔ ہاں چل تو بھی چینج کر لے، مجھے بھی آفس میں کام ہے۔ دانی جو گھبراتی آئی تھی، کیا ہوا دانی، چیزیں کہاں ہیں؟ تم کو چیزوں کی پڑی ہے جبکہ مجھے ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا یار؟ وہ لڑکا ہے نا، وہ کل والا۔ کون سا؟ ارے یار جس نے مجھے تھپڑ سے بچایا تھا۔ ہاں تو دانی کیا ہوا یار؟ وہ نا، اس نے انگلیاں مسلتے سب کچھ بتا دیا۔ کیا؟ آہستہ نین، یار یہ کیا کیا تو نے؟ یار میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اوہ ہو کوئی نہیں، کل سوری بول دینا یار، مجھے اتنا برا لگ رہا ہے۔ ارے کوئی نہیں، تم نے سوری بھی تو بولا ہے نا ان کو، اور کل پھر بول دینا۔ واٹ دی ہیل، اتنا ٹریفک، ایسا لگ رہا ہے سب دنیا کو آج ہی کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ شاہ جو شرٹ چینج کر کے اپنے فادر سے مل کر ان کے آفس سے آ رہا تھا کہ ٹریفک میں پھنس گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آنٹی جو اس کی گاڑی کے پاس سے گزر رہی تھی چکر کھا کے گر گئی۔ اوہ شٹ یار، وہ بھاگ کر گیا تھا۔ کیا ہوا آنٹی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بیٹا ٹھیک ہوں۔ آئے آنٹی میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ آئے نا آنٹی پلیز۔ اچھا چلو۔ شاہ جو ان کو دیکھ کر اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس کو بہت اپنی لگی تھی۔ وہ ان کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور اتنے میں ٹریفک بھی کھل گئی تھی۔ ان سے ان کے گھر کا پوچھ کر اس نے ان کو ڈراپ کیا تھا۔ ارے بیٹا آؤ نا ہمارے گھر۔ ارے نہیں آنٹی، ارے بیٹا آؤ تو صحیح۔ اچھا چلیے۔ دانی جو یونی سے واپس آئی تھی، گھر کی بیل بجائی تھی۔ کافی دیر دروازہ نہ کھلنے پر اس نے ایکسٹرا کی کے ساتھ دروازہ کھولا تھا، لیکن پورا گھر دیکھنے کے بعد اس کو وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے پتہ کرے، اتنے میں بیل بجی۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ ماما آپ کہاں تھی؟ میں اتنا پریشان ہو گئی تھی۔ آرام سے دانیہ بیٹا، میں بس یہ ساتھ مارکیٹ میں گئی تھی، آتے وقت چکر آ کر گرنے والی تھی کہ بھلا ہوا اس بچے کا اس نے بچا لیا۔ شاہ جو ان کے ساتھ آیا تھا اور ان سے 2 قدم پیچھے تھا کہ ایک جانی پہچانی آواز پر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے اس کو یہی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن جب اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی تو وہ ساکت ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی حسن نہیں دیکھا تھا، وہ دنیا گھوما تھا لیکن ایسی پاکیزگی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ جو عبایا پہنے، سر پر حجاب ہوا تھا، جبکہ چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا، نیلی آنکھیں، تیکھی سی ناک اور گلابی ہونٹ، اور ہونٹ کے اوپر تھل جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ شاہ کو سائمہ بیگم کی آواز نے ہوش دلایا تھا۔ ارے بیٹا آؤ نا، آؤ بیٹھو بیٹا۔ دانی جو ان کے لیے چائے لے آؤ۔ جی ماما۔ جبکہ دانی تو اس کے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، بلکہ ایسا کرو کھانا لگا دو، بچہ بھی کھا لے گا۔ اوف میں کتنی بھلکڑ ہوں نا۔ ارے بیٹا اس سے ملو، یہ ہے میری بیٹی، میری کل کائنات دانیہ، اور دانیہ یہ ہے۔ جبکہ وہ سائمہ بیگم اس کی طرف دیکھنے لگی تھی کہ ان سے اس نے نام پوچھا ہی نہیں تھا۔ سعید دائم شاہ۔ دانیہ جاؤ کھانا لگاؤ۔ جبکہ دائم کا لہجہ اور انداز ان کو کسی اپنے کی یاد دلا رہا تھا۔ ماما کھانا لگ گیا ہے، دانی نے آواز دی تھی۔ اٹھو بیٹا، ہاتھ دھو لو، کھانا کھاؤ۔ وہ ان کو واش بیسن کے پاس لے کر گئی تھی اور ہاتھ دھلوائے تھے۔ دانی جس نے عبایا اتارا تھا، بلو سمپل کلر کی شلوار قمیض اور سر پر ہی دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا سوٹ کا، جس میں چکن کڑھائی اور کباب فرائی تھا، اور ساتھ سلاد اور چٹنی اور روٹیاں تھیں۔ شاہ جس نے تھوڑا سا لیا تھا، کھانا بہت زیادہ لذیذ تھا۔ دائم بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ آنٹی میں نا پڑھتا ہوں یونی میں، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ ارے بیٹا کون سی یونی میں پڑھتے ہو؟ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں۔ اوہ اچھا، دانی بھی وہاں پڑھتی ہے۔ دانی، اور دانی جو پانی پی رہی تھی، اس کو زور کا پھندا لگا۔ آرام سے بیٹا۔ شاہ جو ایک دم اٹھ کر دانیہ کے پاس جانے والا تھا، فوراً اس نے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور پھر سب چپ کر کے کھانا کھانے لگے۔ اچھا آنٹی میں چلتا ہوں، تھوڑی دیر رک جاتے نا؟ نہیں آنٹی مجھے کچھ کام ہے۔ اوکے جی اللہ حافظ۔ بہت اچھا بچہ تھا ماشاء اللہ سے۔ دانی جی مما
چلیں آپ آرام کریں، میں یہ سب سمیٹتی ہوں۔ اوکے بیٹا، یہ کہہ کر وہ روم میں چلی گئی تھی۔ اف دانی، یہ کیا کر دیا، وہ کتنے اچھے ہیں اور میں نے ان کی شرٹ خراب کر دی۔ سائمہ بیگم جو دائم سے ملنے کے بعد الجھی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی انداز، وہی لہجہ۔ انہوں نے الماری سے ایک تصویر نکالی تھی اور نم آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ میر جو یونی سے سیدھا آفس آیا تھا کام کرتے، اس کو وقت کا پتہ نہیں چلا۔ کب 9 بج گئے تھے۔ اب وہ چیزیں سمیٹ کر نکلا تھا۔ اس نے گھر جلدی پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ لیا تھا کہ وہ جلدی سے گھر پہنچ جائے۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گیا تھا کہ اس کو سڑک پر ایک وجود کڑا لفٹ مانگ رہا تھا۔ اس نے گاڑی روک دیا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام انکل، کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ انکل۔ بیٹا ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں اکیلا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن میرے ساتھ میری بیٹی بھی ہے۔ پلیز کیا تم مجھے ڈراپ کر سکتے ہو؟ جی انکل، آئیں نا، ضرور۔ رکو، میں اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہوں۔ اوکے انکل۔ جو اپنی بیٹی کو بٹھا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ ان کا فون بج گیا۔ میر جیسے ہی نظر اوپر ڈالی، ہیتی کے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا۔ شاہ جو ان کے گھر سے آنے کے بعد عجیب سی بے چینی میں تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بے چینی کیسی ہے۔ وہ بے مقصد روڈ پر گاڑی گھما رہا تھا اور اب گاڑی اس نے اپنے فلیٹ کی طرف موڑ دی تھی۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوا تھا اور جا کر اپنے فلیٹ میں بنے بار میں چلا گیا تھا۔ یہ فلیٹ نہایت خوبصورت فلیٹ تھا۔ فلیٹ سے اندر داخل ہو تو تھوڑا سا آگے جاؤ تو سامنے لاؤنج تھا، جہاں براؤن کلر کا صوفہ سیٹ تھا اور اس کے سامنے لارج سائز ٹی وی دیوار میں نصب تھا۔ صوفے کے لیفٹ سائڈ اوپن سٹائل کچن تھا، جبکہ رائٹ سائڈ ایک روم تھا جس گلاس ڈور کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے کو جم کی شکل میں تیار کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے حصے کو بار بنایا گیا تھا جہاں دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب تھی، جبکہ صفوں کے پیچھے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے جس میں انٹر ہو تو ایک بیڈ پڑا تھا جس پر بلیک کلر کی چادر اور کشن تھا۔ بیڈ کے رائٹ سائڈ ایک گلاس ڈور تھا جس کے اندر ایک وارڈروب تھا، جبکہ بیڈ کے لیفٹ سائڈ لارج صوفہ تھا اور اس کے پیچھے ایک گیلری تھی جس کو گلاس ڈور کی صورت میں بند کیا تھا اور اس پر پردے تھے، جبکہ دوسرا روم بھی ایک گیسٹ روم تھا۔ شاہ واپس آ کر بوتلیں اور گلاس لے کر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی تھی کہ اس کے سامنے ایک چہرہ لہرایا تھا۔ اف، کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ کیوں تم اس شاہ کا جنون برداشت نہیں کر سکو گی؟ اتنی سی ہو تم؟ اپنے انگوٹھے اور انگلی ملا کر کہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی تھی۔ پھر سے وہ عکس لہرایا تھا۔ اب کی بار شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تو پھر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، اب تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس سے کچھ بات کر کے رکھ دیا تھا۔